السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا۔ انشاءاللہ آج خبر سیریز کے تیسرے لیکچر کو جو ہم نے سنا اور سمجھا اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خبر سیریز کے پہلے لیکچر میں ہم نے سمجھا اور سیکھا تھا کہ بیعت کیوں کرنا چاہیے اور پیر کامل کیوں چاہیے، اور دوسرے لیکچر میں ہم نے سیکھا کہ بیعت کرنے کے بعد پیر کامل ہم کو پہلا کام کیا دیتے ہیں۔ تو پیر کامل ہم کو ذکر دیتے ہیں۔ جو دوسرا کام ہے وہ علم دین ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے جو علم دین پیر کامل سے ملتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پیر کامل ہم کو کلمے کو سمجھاتے ہیں اور دین میں کلمہ بیسک سٹرکچر ہے۔ تو پیر کامل ہم کو پہلے بنیاد کو سمجھاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، گھر کا لیتے ہیں ایگزامپل۔ گھر میں سب میں امپورٹنٹ اس کی بنیاد ہوتی ہے، پھر دیواریں ہوتی ہیں، پھر چھت ہوتا ہے، اور دوسرے بھی چیزیں ہوتی ہیں جیسے الیکٹریسٹی، ونڈوز، ڈورز، فرنیچرز۔ تو سب میں جو مین چیز ہوتی ہے بنیاد ہوتی ہے۔ سپوز ہم بنیاد نہیں ڈالے، دیواریں نہیں اٹھائیں اور چھت نہیں ہے، تو اگر الیکٹریسٹی، ونڈوز، ڈورز، فرنیچر یہ سب گھر میں رکھتے بولتے ہیں یہ پاسبل نہیں رہتا، کیونکہ جب گھر رہتا تو اس میں چیزیں آتی۔ اب گھر ہی نہیں ہے، ہم واٹر پائپ لائن یا الیکٹریسٹی یہ سب ہے بولتے نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے دین میں بھی بیسک سٹرکچر ہے، اور جو دین میں بنیاد ہے وہ کلمہ ہے۔ تو پیر کامل ہم کو کلمہ سمجھاتے ہیں، اور دوسری بھی چیزیں ہیں دین میں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ سب دیواریں، چھت اور دوسری ایسیسریز کی طرح ہے۔ اور حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو ظلمت میں پیدا کیا اور اندھیروں میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر نور کی بارش کی، اور جو وہ نور کو لے لیا وہ ہدایت والا بن گیا، اور جو وہ نور سے دور ہو گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ تو اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نور کی بارش کی تو جو لوگ اس سے چھپ گئے، سائے میں آ گئے، تو وہ گمراہ ہو گئے۔ اور ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو اولیاء اللہ سے دور بھاگتے ہیں، اور جو وہ نور کی بارش لے لیے وہ ہدایت والے بن گئے۔ اور حدیث میں آیا کہ انبیاء کی وراثت دین ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام جب آپ اس دنیا سے رخصت فرما رہے تھے تو آپ نے اپنی اولاد کو بلا کر نصیحت کی کہ جو لا الہ الا اللہ ہے وہی علم دین ہے۔ تو جو علم دین ہے وہی بنیاد ہے، اور جو دوسرے بھی مسائل ہیں وہ علم دین کا حصہ ہے، مگر جو چیزیں بنیاد میں شامل ہوتی ہے اور جو اولیاء اللہ سکھاتے ہیں ہم کو علم دین میں وہی بنیاد ہے۔ تو بنیاد میں کیا سکھاتے ہیں؟ جیسے نفس کی پہچان کراتے ہیں، نفس کی ناپاکی کی پہچان کراتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتے ہیں،
اور اپنی پہچان کراتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کراتے ہیں اور اپنے آنے کا مقصد بتاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں بنیاد میں شامل ہوتی ہے اور یہ صرف پیر کامل سے ملتی ہے۔ اور مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرا نفس جسم کے گھر میں خوب پرورش کر رہا ہے اور تو لوگوں کو دشمن سمجھ رہا ہے۔ تو جب ہم کو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہم لوگوں کو الزام دیتے ہیں، مگر ہم اپنے آپ پر فوکس نہیں کرتے۔ ہم کو جو بھی مشکل آتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، ہمارے نفس کی ناپاکی کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اولیاء اللہ ہمارے نفس کی پاکی کرتے ہیں۔ اور نوری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کتے کو پتھر مارتے ہیں تو کتا پتھر مارنے والے کو کاٹتا ہے، پتھر کو نہیں کاٹتا، نہ پتھر پر بھونکتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ پتھر کہاں سے آیا اور کس نے مارا، تو وہ پتھر مارنے والے پر فوکس کرتا ہے، پتھر پر فوکس نہیں کرتا۔ لیکن ہم ہماری پریشانیوں پر فوکس کرتے ہیں، پریشانی کیوں آ رہی اس پر فوکس نہیں کرتے۔ اور جب ہم ہمارے نفس کی طرف توجہ نہیں کرتے تو وہ نفس امارہ بن جاتا ہے۔ تو پیر کامل ہم کو اس کی طرف توجہ کراتے ہیں اور نفس کی پہچان کراتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کراتے ہیں، ہمارا آنے کا مقصد بتاتے ہیں، یہ سب چیزیں بتاتے ہیں جو دین کی اصل بنیاد ہے۔ اور جو یہ علم دیتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، اور جو اولیاء اللہ کے پاس نہیں جاتے وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک فش ہے، وہ اگر وہ پانی سے دشمنی کر لیں تو وہ فش کا نقصان ہے، اسی کی ہلاکت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے جو لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے پاس جانا شرک ہے، بدعت ہے، تو وہ انہی کا نقصان کرتے ہیں، وہی جہنم میں جاتے ہیں۔ اور حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الفتح الربانی میں، جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو پیر کے حوالے کرتا ہے۔ تو جب ہم بیعت کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو پیر کے حوالے کرتے ہیں۔ تو جب ہم بیعت کر لیے تو اپنا جسم، اپنا نفس، اپنا قلب پیر کے حوالے کرنا، ٹائم دینا، تو ہم کو علم دین حاصل ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہوتی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی پہچان ہوتی، دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہوتی اور اپنے جانے کی تیاری کر سکتے۔ اور آگے غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الفتح الربانی میں، اب جب بندہ علم دین حاصل کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو ہم جب اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کر لیے تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اور جب بندہ علم دین کے مطابق عمل کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا علم عطا کرتے ہیں کہ وہ علم کا وارث ہو جاتا ہے اور اس کے دل اپنے قدموں پر ٹھہر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اخلاص عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم کو اس سے یہ سمجھ میں آئے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کر لیتے ہیں تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اپنے نفس کو پہچان سکتے ہیں، نفس کی ناپاکی کی پہچان ہوتی ہے اور ہمارا آنے کا مقصد معلوم ہوتا ہے اور جانے کی تیاری کر سکتے ہیں، قبر کے سوال کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اور جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ جلوت میں اور خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ کو خلوت میں بھی یاد کرنا ہے، مینس اکیلے میں بھی یاد کرنا ہے اور جلوت میں بھی یاد کرنا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو بھی کہا اور سنا عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، کہنے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، سننے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس میں جو بھی غلطیاں ہیں اسے معاف فرمائے۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ جزاک اللہ.